ہمارے اس جلسے کے مہمان خصوصی اور اس جلسے کے روح رواں حضرت مولانا مفتی نصر اللہ صاحب احمد پوری کہ ہم نے حضرت کو اس جلسے میں خصوصی بیان کے لیے بلایا ہے۔ حضرت کا بہت بہت شکریہ۔ حضرت کے میں اور مدرسے کی انتظامیہ اساتذہ حضرت کے ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں بلا تاخیر حضرت مولانا مفتی نصر اللہ صاحب رئیس دارالافتاء جامعہ انوار القرآن آدم ٹاؤن حضرت کو درخواست کروں گا، حضرت سے حضرت کو دعوت دوں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور ہمارے جذبات کو ابھاریں، ہمارے ایمان کو گرمائیں اور ایمان افروز خطاب فرمائیں۔ اپنے خیالات کا اظہار فرمانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں رئیس دارالافتاء جامعہ انوار القرآن مفتی نصر اللہ احمد پوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے نہایت واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم اسٹیج پر موجود علماء کرام اور میرے عزیز طلبہ اور میرے محترم بزرگوں، جامعہ علیہ المرتضیٰ کی یہ سالانہ تقریب سعید ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ دینی درسگاہ در حقیقت قرآن مجید کے علوم اور احادیث طیبہ کے علوم کو امت تک منتقل کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا حاصل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب اللہ کو نازل کرنے سے پہلے تورات کو بھی نازل کیا، زبور بھی اتاری گئی اور انجیل بھی اس کتاب سے پہلے اتاری گئی ہے۔ وہ کتابیں اپنے اپنے زمانے میں نہایت قابل تعظیم اور قابل عمل بلکہ واجب العمل رہیں، اور ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے ان کتابوں کے ماننے والے لوگوں پہ رکھی تھی۔ اگر تورات اتاری تھی تو اس کی حفاظت کی وراثت یہود کو دی گئی تھی کہ وہ اپنی اس کتاب کی حفاظت کریں اور اس پر عمل کریں۔ اگر زبور کو اتارا گیا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ وہ اس کتاب کو جان و دل سے قبول کریں اور اس کو اپنا عقیدہ سمجھیں اور اس کی حفاظت بھی کریں۔
اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اور عیسائیوں کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ وہ اس کتاب کو دل و جان سے قبول کریں، اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہوں اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالیں۔ ان تمام کتابوں کے بعد آخری کتاب قرآن مجید ہے جو نازل کی گئی ہے۔ یہ ان 3 کتابوں کی ہدایات کا خلاصہ ہے اور ان تمام کتابوں کی ہدایات کو جامع ہے۔ تورات میں صرف قوانین کا بیان تھا، انجیل میں بشارات کا ذکر تھا، زبور میں مناجات کا تذکرہ تھا۔ تو یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس میں تورات کی طرح قوانین بھی موجود ہیں اور زبور کی طرح مناجات بھی موجود ہیں اور انجیل کی طرح بشارات بھی موجود ہیں۔ یہ کتاب ان تمام کتابوں کے مضامین کو اور ان تمام کتابوں کے موضوعات کو جامع ہے، اور یہ عظیم تر کتاب اللہ تبارک و تعالی نے سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی گئی، اور ہم آپ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں اور آپ کا کلمہ طیبہ ہم سب نے پڑھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب، یہ آخری کتاب جو ہم نے اتاری ہے، اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا ہے الذین اصطفینا من عبادنا، جن جو ہمارے منتخب بندے ہیں اور جن کو ہم نے چنا ہے اس کتاب کی حفاظت کے لیے، وہ اس آخری امت کے لوگ ہیں کہ اس آخری کتاب کا وارث ہم نے اس آخری امت کے لوگوں کو بنایا ہے۔ ہم اور آپ اس کتاب کے وارث ہیں اور اس کتاب کو سنبھالنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اس کتاب کے وارث جن کی ذمہ داری ہم نے اس کتاب کی حفاظت لگائی ہے، ان میں بعض ایسے بھی ہیں ظالم لنفسی، جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی وہ اس کتاب سے واقفیت نہیں رکھتے اور اس کتاب کی تعلیمات نہیں رکھتے اور اس کتاب کو جانتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب اللہ سے ناواقف طبقہ ہے، یعنی جو اس کتاب اللہ کی تعلیمات سے جاہل ہے۔ اور دوسرا طبقہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض ایسے لوگ ہیں جو درمیان کی راہ چلتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا ایک قول کے مطابق اس کا مصداق طلباء کرام ہے، جو اس کتاب کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مدارس میں جا کر، دروس میں جا کر، علماء کی مجالس میں جا کر، جمعہ کے خطابات سن کے اس کتاب کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس امت کا دوسرا طبقہ ہے۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہیں جو نیک کاموں میں سب سے آگے بڑھنے والے ہیں اور سب سے آگے جانے والے ہیں۔ فرمایا مفسرین نے یہ علماء کرام کا طبقہ ہے۔ اور ان 3 طبقات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اس کتاب کا علم نہیں رکھتے، ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اس کتاب کو سیکھنے کا ولولہ، جذبہ اور شوق رکھتے ہیں اور عملاً اس کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ فرمایا اس امت کے علماء کا طبقہ ہے جو اس کتاب کی حفاظت کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔
ان تینوں طبقوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ تینوں طبقے اپنے اپنے مقام پر بڑی فضیلت کے حامل ہیں اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ جیسے اس کتاب کے ساتھ نسبت کی وجہ سے علماء کو بڑی فضیلت حاصل ہے، ویسے اس کتاب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس کتاب کے طلباء کو فضیلت حاصل ہے، اور ان دو طبقوں کے ساتھ ساتھ جو اس کتاب اللہ سے واقفیت تو نہیں رکھتے مگر اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تیسرا مقام ان لوگوں کا بھی ہے۔ فرمایا یہ بھی بڑی شان والے ہیں اور یہ بھی بڑی اہمیت والے ہیں۔ یہ کتاب جو ہمیں اور آپ کو عطا کی گئی، اس آیت کی روشنی میں آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری صرف علماء کی نہیں، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری صرف طلباء کی نہیں، بلکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ہر کلمہ گو مسلمان کی ہے، خواہ وہ کسی دکان کا مالک ہے اور بیٹھا ہوا دکان چلا رہا ہے، یا کسی فیکٹری کا مالک ہے اور وہ اپنی فیکٹری پہ بیٹھا ہوا فیکٹری کا کام چلا رہا ہے، یا آپ اس سے نیچے آ جائیں، اگر کوئی ریڑی والا ہے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ چھولے بیچ رہا ہے، سموسے پکوڑے بیچ رہا ہے، یا اس سے نیچے آ جائے کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے، تغاری اٹھاتا ہے، کام کرتا ہے، فرمایا اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری علماء اور طلباء کے ساتھ ساتھ ان تمام کے کندھوں پہ بھی ڈالی گئی ہے۔ یہ تمام لوگ بھی اس کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور یہ کتاب میں نے اور آپ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا، جو اس کتاب پر ایمان لایا اور آخری نبی پر ایمان لایا، وہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ کتاب ایسے حالات سے دوچار ہو جن حالات سے گزشتہ کتابیں دوچار ہوئیں، اور آج وہ کتابیں اصلی حالت میں روئے عالم پر موجود نہیں ہے۔ ہر کتاب تعریف کا شکار ہو چکی ہے، کیا تورات، کیا انجیل اور کیا زبور ابھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کتابوں کا ذکر فرمایا کہ یہ پادری اور ان کتابوں کو ماننے والے اپنے ہاتھوں سے اس میں تعریف کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے تبدیلیاں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، بلکہ انہوں نے خود تبدیلیاں کر ڈالی ہیں۔ انگلش ایک بائبل ہمارے پاس ہے جس میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے اور صحائف انبیاء بھی ہیں، اور اس انگلش بائبل کے 17 مقامات پر حاشیے میں لکھا ہے ہیبراو انکلیئر، یعنی یہاں جو اس کتاب کا اصل متن عبرانی زبان میں تھا وہ ہم سے نہیں پڑھا گیا۔ اس کتاب کا جو اصلی متن عبرانی زبان میں تھا وہ ہم سے نہیں پڑھا گیا۔ سوال یہ ہے ان پادریوں سے، سوال ہے اس بائبل کو جمع کرنے والوں سے، سوال ہے موجودہ یہودیوں سے، سوال ہے موجودہ عیسائیوں سے کہ اگر یہ 17 مقامات تم سے نہیں پڑھے گئے اور ان 17 مقامات میں تم سے عبرانی متن نہیں پڑھا گیا، پھر ہمارا سوال تو بنتا ہے ان 17 مقامات پر تم نے بائبل کے الفاظ جو لکھے ہیں وہ تم نے کہاں سے لکھے ہیں؟ تمہیں یہ چاہیے تھا جہاں تم سے عبرانی متن نہیں پڑھا گیا وہاں انگلش ترجمے میں، ٹرانسلیشن میں تم وہاں ایک خالی جگہ چھوڑتے اور تم کہتے یہاں کا لفظ نہیں پڑھا گیا، اس لیے ہم اس کے ترجمے سے عاجز رہے، ٹرانسلیشن سے عاجز رہے، مگر تم نے اس بائبل میں کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ تم لوگوں نے لکھا ہے۔ تو سوال تو بنتا ہے کہ خالی جگہ پر کی ہے، لازماً تم نے اپنے اجتہاد سے پر کی ہے، خالی جگہ پر کی ہے، تم پادریوں نے اپنے دماغ سے پر کی ہے، یہ
خالی جگہ تم نے پر کی ہے، اپنے ہاتھ سے پر کی ہے، تو لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ موجودہ بائبل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، جس طرح ہمارا قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے اور آپ نے اٹھائی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس امت نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری کو نبھایا ہے اور پورا کیا ہے۔ یہ تقریباً 1939 کی بات ہے، جب جرمنی میں ایک بڑا ادارہ بنایا گیا اور اس ادارے کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ تم لوگوں نے دنیا بھر سے قرآن مجید کے تمام نسخے جمع کرنے ہیں، اور دنیا بھر سے بائبل کے تمام نسخے جمع کرنے ہیں، اور قرآن مجید کے تمام نسخوں کا باہم تقابل کرنا ہے کہ کہاں کہاں فرق موجود ہے، کہاں کہاں الگ الگ مضامین موجود ہیں، اور اسی طرح تم نے بائبل کے بھی تمام نسخوں کا آپس میں تقابل کرنا ہے اور ان کو دیکھنا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں یا ان کے نسخوں میں باہم فرق ہے۔ تقریباً 40,000 سے زائد قرآن مجید کے نسخے جمع کیے گئے اور باہم تقابل کیا گیا، اور اس زمانے میں جو رپورٹ چھپی ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمت اللہ علیہ نے ڈاکٹر حمید اللہ جان مرحوم کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے اس وقت کی جرمنی میں جو رپورٹ تھی انہوں نے پڑھی اور اس کا خلاصہ مجھے بتایا۔ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ قرآن مجید کے نسخے دنیا بھر سے جمع کیے گئے، اور بائبل کے نسخے، تورات انجیل زبور کے نسخے دنیا بھر سے جمع کیے گئے، مگر بائبل کے نسخوں میں 2.25 لاکھ مقامات ایسے ہیں جہاں ایک بائبل دوسرے سے نہیں ملتی ہے، جہاں ایک بائبل کا بیان الگ ہے، دوسری بائبل کا بیان الگ ہے، ایک بائبل کا جملہ الگ ہے، دوسری بائبل کا جملہ الگ ہے، ایک بائبل میں کچھ لکھا ہے دوسرے میں کچھ لکھا ہے۔ فرمایا 2.25 لاکھ ایسے مقامات موجود ہیں جہاں بائبل کے نسخوں میں تضادات ہمیں ملے ہیں، اور ان میں 25,000 تضادات ایسے ہیں جن کی کوئی تعویل ممکن نہیں ہے، جن کے اندر تطبیق کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو لازماً ماننا پڑے گا کہ اب یہ بائبل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن دنیا بھر سے ہم نے جو قرآن مجید کے نسخے جمع کیے ان میں کاتب کی غلطی تو پائی گئی، مگر کلمے کی غلطی موجود نہیں ہے، جملے کی غلطی موجود نہیں ہے، تضادات موجود نہیں ہے، موضوعات کا آپس میں ٹکراؤ موجود نہیں ہے۔ تو لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید جیسے اتارا گیا تھا آج بھی اسی اصلی شکل میں محفوظ ہے۔ یہ جرمنی کی رپورٹ، اور پھر جنگ عظیم کے نتیجے میں وہ ادارہ تباہ ہو گیا اور اس کی تمام رپورٹس وغیرہ بھی اب دنیا سے غائب ہو گئی۔ جو کچھ اس زمانے میں چھپا وہی مواد موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے اور آپ نے اٹھانی ہے، اور اس کو اٹھایا ہے اور اٹھا رہے ہیں۔ علماء کرام کی اول ذمہ داری ہے، پھر طلباء کرام اس کی حفاظت میں لگے ہیں، اور تیسرا طبقہ اس کتاب کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اس نے پہلے 2 طبقوں کا ساتھ دینا ہے۔ عوام کس طرح اس کتاب کی حفاظت کرے گی؟ اس طرح کہ جو لوگ اس کتاب کی حفاظت میں لگے ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملائیں، ان کے کندھے سے کندھا ملائیں، ان کی معاونت کے لیے کھڑے ہوں اور ان کا ساتھ دیں۔ یہ اس کتاب کی معاونت میں اس طرح ہمارے حصہ دار ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے، یہ کتاب عام کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ کسی محدود مدت کے لیے ہو، بلکہ اس کتاب کو قیامت تک جانا ہے، اور اس کتاب کو قیامت تک ہم نے اور آپ نے سنبھالنا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس پاکستان میں دینی مدارس اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری پورے طور پر اٹھا رہے ہیں، اور اس ملک میں 25 لاکھ کے قریب طلباء کرام جو مدارس میں مقیم ہیں، مدارس والے ان کو کھانا بھی فراہم کرتے ہیں، کپڑا بھی فراہم کرتے ہیں، اور ادویات بھی فراہم کرتے ہیں، اور ان کے دکھ اور غم میں بھی شریک
ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو ہمارے اس وطن عزیز میں مدارس سنبھالے ہوئے ہیں اور اس کام کو لے کے چل رہے ہیں. میرے دوستو، میں اور آپ آج اس پروگرام کے توسط سے ہم یہ اطمینان دلانے آئے ہیں اپنے ان بزرگوں کو اور اپنے ان بڑوں کو جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں کہ ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ان اہل علم کے لیے جن کو آپ تعلیم دے رہے ہیں، ان طلباء کے لیے جن کو آپ دین سکھا رہے ہیں، اور ان بچوں کے لیے جن کو آپ قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں. آج جن کو آپ قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں، آج کا یہ پروگرام اور اس میں تمام شرکاء ہم اور آپ حضرت مولانا مفتی نجیب اللہ عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو یہ یقین دلانے آئے ہیں کہ ہم اس مشن میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ کام صرف آپ کا نہیں ہے، یہ کام ہم سب کا ہے، اور اس کام کو آگے بڑھانا یہ صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کام کو آگے بڑھانا. ایک موقع تھا، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، چاندنی رات ہے اور آپ چل رہے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ اکیلے چلنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ کسی اور ساتھی کو لے جانا نہیں چاہتے. میں اس وجہ سے ذرا فاصلے سے چل رہا تھا. آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا. فرمایا ابو ذر ہو؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. فرمایا آگے آؤ. میں آگے بڑھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ المکثرون ہم المقلون یوم القیامہ، تمہیں معلوم ہے جو اس امت کے سیٹھ ہیں یہ آخرت میں غریب ہوں گے. فرمایا تجھے معلوم ہے کہ جو اس امت کے سیٹھ ہیں، مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ یہ آخرت میں غریب ہوں گے. فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا لیکن یہ ہر سیٹھ کی بات نہیں ہے، ہر مالدار کی بات نہیں ہے. وہ مالدار اس سے مستثنا ہے جو اپنا مال اپنی ہتھیلی پہ رکھتا ہے اور ہتھیلی پہ مال رکھ کر اس کو پھونک سے اڑاتا ہے، اور کچھ مال اس کا کسی مسجد میں جا لگتا ہے، کچھ مال اس کا کسی مدرسے میں جا لگتا ہے، کچھ مال اس کا کسی اور کار خیر میں جا لگتا ہے. فرمایا یہ آدمی یہاں بھی مالدار ہے اور قیامت کے دن بھی مالدار ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو اصل ان مدارس کو سنبھالنے والے ہیں. اصل اجر ان کے لیے ہے اور اصل ثواب ان کے لیے. ہم تو ان کے معاون ہیں، ہم تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ان کے پیسے کو اور مال کو ایک صحیح مصرف پہ لا رہے ہیں اور ایک صحیح جگہ پہ لگانے میں ہم ان کی معاونت کر رہے ہیں. اصل تو وہ لوگ ہیں جو ان اہل علم کے پس پشت ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم سب اس مشن کا حصہ ہیں اور اس مشن کے لیے ہم کام کریں اور اسی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور ہمارا اور آپ کا آخرت کا سرمایہ یہی جس میں ہم اور آپ نے حصہ ملانا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مشن کا حصہ بنیں اور اپنے اپنے حصے کا کام کریں. میں اس مسجد میں بلاک دے سکتا ہوں، میں بلاک دوں. میں اس مسجد میں سیمنٹ دے سکتا ہوں، دوں. میں اس مسجد میں اور کام کر سکتا ہوں، میں وہ کروں. کوئی کام ہلکا نہیں ہے، کوئی کام حقیر نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو آپ سمجھیں کہ یہ بہت کمزور ہے. اور ہر کام کی اہمیت ہم نے مناظر اسلام حضرت مولانا دوست محمد قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا واقعہ پڑھا کہ وہ پڑھنے گئے اور وہاں داخلہ تو مل گیا ہندوستان میں، مگر کھانے کی ترتیب نہیں بنی. مدرسے والوں نے کہا آپ پڑھ سکتے ہیں مگر کھانا دینے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں. پریشان ہوئے
اور مدرسے کے باہر گلی میں جا کے بیٹھ گئے۔ ایک بوڑھی اماں آئیں، انہوں نے کہا بیٹا شریف خاندان کے لگتے ہو، پریشان بیٹھے ہو، خیریت تو ہے؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے داخلہ مل گیا مگر کھانے کی ترتیب نہیں ہے۔ بوڑھی اماں نے کہا بیٹا فکر نہیں کرو، میں گھروں میں کام کرتی ہوں، مجھے 2 روٹیاں ملتی ہیں صبح اور 2 روٹیاں شام کو، آپ آرام سے پڑھو، میں صبح کو بھی 2 روٹیوں میں سے 1 روٹی آپ کو دوں گی، 1 روٹی خود کھاؤں گی، اور شام کو بھی 1 روٹی خود کھاؤں گی اور 1 روٹی آپ کو دوں گی۔ تو آپ نے داخلہ لے لیا۔ بوڑھی اماں کی ہمت ہے، روزانہ اس کو صبح 2 روٹیاں ملتی، وہ 1 روٹی خود کھا لیتی اور 1 روٹی اس طالب علم کو دے دیتی۔ خیر حضرت کی تعلیم مکمل ہو، حضرت یہاں ملتان کے قریب علاقہ وہاں تشریف لائے اور بہت بڑے عالم بنے، بہت بڑے مناظر بنے۔ ایک موقع پہ حرم جانا ہوا، فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں مجھے نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، خواب میں نے بوڑھی اماں کو دیکھا اور میں نے بوڑھی اماں سے پوچھا آخرت کا معاملہ کیسا رہا اور کیسے معاملات ہوئے؟ بوڑھی اماں نے فرمایا بس اس 1 روٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، جو روٹی میں تجھے صبح شام دیا کرتا تھا۔ تو بات لاکھوں کی نہیں ہے، کروڑوں کی نہیں ہے، جو ہماری استطاعت ہے ہم حصہ ملائیں۔ اسی طرح کا ایک مشہور واقعہ جو بہت سارے اکابر سے سنا بھی ہے اور اخبارات میں بھی آیا، مکہ المکرمہ میں ایک مسجد ہے الراجحی کے نام سے، اور وہ مسجد الحمدللہ ہم نے بھی دیکھی ہے۔ اس مسجد کو تعمیر کرنے میں 22 سال لگے اور اس کو تعمیر کیا ہے وہاں ایک بینک ہے المصرف الراجحی، اس کے مالک نے، اور اس نے کہا تھا کہ اس میں کسی کا بھی 1 روپیہ نہ لگے، مکمل مسجد میں اپنے پیسے سے تعمیر کروں گا۔ اس مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس نے خواب دیکھا، خواب کے اندر جنت کا ایک عظیم الشان محل ہے۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ آپ نے مسجد بنائی ہے، یہ اس کے بدلے میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں گھر بنایا ہے۔ اس نے اپنے محل کے سامنے ایک اور محل دیکھا، وہ بالکل اسی طرح کا تھا جیسے اس کا محل تھا۔ اس نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ ایک خاتون کا ہے جس نے اس میں حصہ ملایا ہے، اس مسجد میں حصہ ملایا۔ بیدار ہو گئے اور ملازمین کو بلایا کہ میں نے روکا تھا کہ اس مسجد میں کسی کا حصہ نہ ہو، کس نے اس مسجد میں حصہ ملایا؟ بہت سوچا کہ کسی نے پیسہ تو نہیں دیا، کسی نے اس مسجد میں سرمایہ تو نہیں لگایا، پھر کون ہے جس نے اس مسجد میں حصہ ملایا؟ بہت غور کے بعد مستریوں نے، مزدوروں نے کہا اور تو کسی کا حصہ نہیں ہے، مگر ایک دن ایسا ہوا تھا کہ ہم لوگ ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی نکال رہے تھے اور ڈول کی رسی ٹوٹ گئی اور ڈول ہمارا اندر چلا گیا۔ ہم پریشان کھڑے تھے، کام رک گیا۔ ایک بوڑھی اماں آ گئی، اس نے کہا بیٹا پریشان کھڑے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے بتایا کہ اس طرح ڈول ہمارا ٹوٹ گیا اور پانی نکالنے کی پریشانی ہے۔ بوڑھی اماں گھر گئی، ڈول لائیں، رسی لائیں، فرمایا اس سے پانی کھینچو اور مسجد کا کام جاری رکھو اور مسجد کا کام نہیں روکو۔ بس یہ حصہ تھا اس بوڑھی اماں کا اور کوئی حصہ اس نے نہیں ملایا۔
مالک نے کہا کہ اس کو ڈھونڈو کہاں ہے، بوڑھی اماں کو ڈھونڈو کہاں ہے۔ بہت مشکل کے بعد گھر ملا، اس کو کہا کہ آپ نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ملایا تھا، ایک ڈول اور ایک رسی کا، آپ ہم سے اس کا معاوضہ لے لو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد کی تعمیر میں کسی اور کا حصہ نہ ہو، لہٰذا ہم سے معاوضہ لے لو، 500 ریال لے لو۔ بولی نہیں۔ 1000 ریال لے لو، نہیں۔ 1,00,000 ریال لے لو، نہیں۔ 5 لاکھ 10 لاکھ ریال لے لو، ایک ڈول کے، ایک رسی کے۔ بوڑھی اماں نے عجیب جواب دیا، فرمایا بیٹا جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھ لیا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے، لہٰذا وہ محل دنیا کے پیسوں کے عوض بیچے نہیں جاتے اور لاکھوں ریال بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتے، لہٰذا میں اپنے اس مال کو فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بات لاکھوں روپے کی نہیں تھی، ایک ڈول کی تھی اور ایک رسی کی تھی، لیکن محل اسی کے برابر کا جس نے مکمل مسجد تعمیر کی ہے، اور اس نے صرف ایک ڈول اور ایک رسی فراہم کی، اس کے برابر اس نے محل پایا۔ دراصل حدیث شریف میں ہے کہ جس نے مسجد بنائی اس کو جنت میں ایک گھر ملے گا، اگرچہ اس نے پرندے کے ایک گھونسلے کے برابر ہی مسجد تعمیر کیوں نہ کی ہو۔ پرندے کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک بلاک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، پرندے کا گھونسلہ ایک بلاک سے بھی چھوٹا ہے، آدھا بلاک بھی اگر آپ نے مسجد میں دی ہے تب بھی جنت میں گھر پائیں گے۔ یہ کس قدر بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے اور آپ نے لی ہے، اور اس کتاب کی حفاظت ہوگی ان مساجد کے ذریعے سے اور ان مدارس کے ذریعے سے، اور یہ چلیں گے میرے اور آپ کے تعاون سے، میرے اور آپ کے حصے سے، ہم اور آپ آگے بڑھیں گے اور اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ اگر نہیں ہوا تو پھر بہت برا حال ہوگا، اور ہمارے بچوں کا کیا ہوگا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے بچوں اگر ہم نے ان کو دین کی تعلیم نہ دی تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہی ہم نے اپنے ایک استاذی سے سنا، بہادر آباد کا واقعہ ہے ہمارے کراچی کا، کہ ایک والد نے اپنے بچے کو بہت تعلیم دی، بہت انگلش سکھائی، دوسری چیزیں سکھائی، پڑھ گیا، بڑا ہو گیا، دوسرے ملک چلا گیا، بالآخر باپ کا وقت آ گیا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بیٹا اس کا باہر ہے، جب تک وہ نہ آئے جنازہ نہ پڑھا جائے۔ 3 دن تک اس کو سرد خانے میں رکھا، بالآخر اس کا بیٹا آ گیا اور اس کے جنازے کا اعلان ہوا۔ امام صاحب محراب میں گئے اور فرمایا کہ اس میت کا کوئی وارث اگر یہاں جنازے میں شریک ہے تو وہ آگے آ جائے۔ کوئی آگے نہیں آ رہا، فرمایا کوئی تو ہوگا اس میت کا وارث۔ لوگوں نے دائیں بائیں دیکھا کہ بیٹا کہاں ہے اس کا، جس کے لیے اس کے والد نے 3 دن انتظار کی ہے، مرنے کے بعد بھی دیکھا گیا وہ جوتوں کی جگہ پہ کھڑا ہوا، جہاں جوتے رکھتے۔ امام صاحب نے فرمایا بیٹا آگے آ جاؤ، آپ کے والد کا جنازہ ہے، آگے آ جائیں۔ تو اس نے کہا سوری امام صاحب، مجھے جنازے کی نماز نہیں آتی، میں جنازہ پڑھنے سے معذور ہوں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ جنازہ پڑھا دیں۔ مجھے بتاؤ ایسی اولاد کا کیا فائدہ ہے، اور ایسی اولاد کو کیا کرنا ہے جو باپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں۔ اس کے باپ نے مرنے کے بعد 3 دن بیٹے کا انتظار کیا، اور بیٹا اگر جنازہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ایسی اولاد جننے سے بہتر ہے جانور جنے جائیں۔ جانوروں میں اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر میں کھڑے ہوئے جانور وہ ہمارے کام نہیں آتے۔ میں نے اگر بکری پالی ہے، میں نے اگر کوئی اور جانور پالا ہے، میرے مرنے کے بعد وہ کام آنے والا نہیں ہے۔
اگر میری اولاد میرے مرنے کے بعد میرے کام آنے والی نہیں ہے تو پھر میری اس بکری میں اور میرے اس بیٹے میں، میرے گھر کے جانوروں میں اور میرے گھر کی اولاد میں مجھے بتاؤ کیا فرق ہے؟ جیسے ان کو پالا ویسے ان کو پالا، مگر انجام کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی نے دامت برکاتہ عالیہ نے ایک واقعہ سنا ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں کوئی سفید سی چیز بارش کی طرح نیچے اتر رہی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں سے چن رہے ہیں، وہ سفید چیز جو اتر رہی ہے اس کو چن رہے ہیں۔ ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے، وہ چننے میں شریک نہیں۔ وہ کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ بھی یہ کیا چیز ہے جو اوپر گر رہی ہے اور آپ بیٹھے ہو؟ اس نے کہا جی یہ جو چننے والے ہیں یہ تو سارے مردے ہیں جو دنیا سے جا چکے، اور یہ جو اوپر سے کچھ اتر رہا ہے یہ امت مسلمہ کے لوگ مردوں کے لیے جو ایصال ثواب کر رہے ہیں یہ وہ اتر رہا ہے اور یہ لوگ اپنا اپنا حصہ چننے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا تو کیوں بیٹھا ہوا ہے، آپ بھی جاؤ؟ اس نے کہا جی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کیوں ضرورت نہیں ہے؟ فرمایا میں نے اپنے پیچھے ایک حافظ بیٹا چھوڑا ہے اور وہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کر دیتا ہے، مجھے اس چھوٹے چھوٹے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور میرا ایک بڑا خزانہ آ جاتا ہے جو میرے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا کہ وہ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، بیدار ہوا، میں گیا تو ایک دکاندار تھا اور وہ روزانہ اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کر رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب خواب میں دیکھا پھر اسی طرح سفید چیز گر رہی ہے، اب جس طرح دوسرے اٹھا رہے ہیں وہ بزرگ بھی اٹھا رہا ہے۔ اب پوچھا کہ اب کیوں اٹھا رہے ہو؟ فرمایا کہ اب میرے پیچھے ایصال ثواب کرنے والا نہیں رہا اور میرے پیچھے کچھ بھیجنے والا نہیں رہا، لہٰذا اب میں بھی اس کا محتاج ہوں، جو دوسری امت کے لوگ بھیج رہے ہیں میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں۔ تو اصل بات یہ ہے نیک اولاد چھوڑ جانا، یہ اولاد ہمارا سرمایہ ہے، ہم اس کو نیک بنائیں اور ان کو دین کی تعلیم دیں اور کچھ خود بھی اپنا اس کتاب اللہ سے تعلق جوڑیں۔ آج اگر محبت ہے پھر ایصال ثواب بھی کام آئے گا اور لوگوں کی دعائیں بھی کام آنی ہے، اور اگر رشتہ بہت واجبی سے ہے تو حالات کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ احمد ابن طولون مصر، شام، ان علاقوں کا بادشاہ گزرا ہے، حیات الحیوان میں اس کا واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کے پیچھے ایک قاری صاحب پکڑتے تھے کرائے پہ، جو آ کر اس کی قبر پہ کچھ پڑھ دیا کرتا تھا، اس کو تنخواہ دیتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایصال ثواب کے لیے جو پڑھا جائے اس کی اجرت حرام ہے، اور خود ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب نہیں ملتا، چاہے جائے کہ مردے کو پہنچے یا مرحوم کو پہنچے۔ ایصال ثواب تو ایک عبادت ہے اور اس کی اجرت حرام ہے، جائز نہیں ہے، مگر آج کل لوگوں نے اس کو پیشہ بنایا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی پر بھی ریٹ مقرر ہے، 5000 لگیں گے، 10,000 لگیں گے، نہ پڑھنے والے کو اجر ہے اور نہ مرحوم کو اجر ہے۔ بہرحال احمد ابن طولون بادشاہ تھا، مر گیا تو اس کے پیچھے بھی ایک قاری صاحب رکھ دیا جو روزانہ جاتا تھا، کچھ پڑھ کے آ جاتا تھا۔ ایک دن احمد بن طولون اس کے خواب میں آیا، اس کے بولا قاری صاحب یہ آپ کیوں آتے ہو قبرستان؟ اس نے کہا جی آپ کے لیے آتا ہوں، ایصال ثواب کرتا ہوں، آپ کی بخشش ہو جائے۔ تو فرمایا عذرائے کرم آئندہ تشریف نہیں لانا۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہے، میں آ کر قرآن پاک پڑھتا ہوں اور اس لیے آتا ہوں کہ تیری بخشش ہو جائے، اور تو کہتا ہے کہ نہیں آنا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میرے ساتھ کچھ اور مسئلہ ہے، میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آ کر ایک آیت پڑھتے ہو تو فرشتے مجھے گرز لگاتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیت تو نے دنیا میں نہیں سنی تھی، تو نے اس آیت پر دنیا میں عمل کیوں نہ کیا؟
پھر دوسری آیت پڑھتا ہے، پھر فرشتے مجھے مارنا شروع کر دیتے کہ یہ آیت نہیں سنی تھی۔ اب تو جتنا پڑھتا جاتا ہے اتنا میری پٹائی ہوتی جاتی ہے۔ لہذا عذراء کرام آئندہ آپ کو یہاں پر تشریف لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ ایصال ثواب نہیں ہونا چاہیے، ایصال ثواب تو برحق ہے اور ایصال ثواب ہونا چاہیے، مگر کچھ جس کو بھیج رہے ہیں کچھ اس کا بھی قرآن پر ایمان ہو، کچھ اس کا بھی قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہو، کچھ اس کا بھی جوڑ ہو، تاکہ اس کے اثرات اس تک پہنچے۔ اگر وہ ایصال ثواب کا مستحق ہی نہیں رہا، کچھ کام بھی اس نے ایسے کر دیے کہ ایمان ہی سلامت نہیں رہا، اب اس کو ایصال ثواب کا کیا فائدہ ملے گا اور ایصال ثواب کا کیا ہوگا؟ تو بہرحال اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ جوڑے اور ان کتاب والوں کے ساتھ جوڑے، اور جو لوگ ان اداروں کو چلا رہے آپ ان کا ساتھ دیں، ان کی ہمت بڑھائیں اور ان کے ساتھ چلیں، ورنہ اللہ نہ کرے کہ حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ہمارا دین سے رشتہ ٹوٹا تو ہماری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے یہ پروگرام سجایا، آپ کو بھی اس میں شامل کیا اور مجھے بھی اس سعادت میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ یہ میرے لیے سعادت بھی ہے اور میرے لیے قابل فخر بات بھی ہے کہ مجھے انہوں نے اس قابل سمجھا کہ چند جملے آپ سے کہنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔